وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں دعوت دوں گا محمد یوسف فہیم فارمر پریزیڈنٹ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور سیرت نعت سوسائٹی. آپ نے 2023 میں قومی سطح پر اول انعام بھی حاصل کیا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر
میرا قیام بھی جا، میرا سجود بھی جا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ حاضرین محفل، آپ کا پوری باقی ہوئے میں کبھی بھی زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے کہ ہم یہاں کس لیے پر آئے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جو مثالوں سے کھا نہیں سکتا ہے، ہماری بدستی، لیکن پھر بھی اور اپنی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بیچ کچھ ایسے لوگ فراہم ہیں، ہم جن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جن کی طرف دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے زندگی میں روشنی کی طرح اس طریقے دور سے وہ چھناور درخت کی طرح ہے اور سایہ دار ہے، وہاں پر میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور آپ سب کی بھی کہ آپ یہاں موجود ہیں اور انہیں دیکھ سکتے ہیں اور انہیں سن سکتے ہیں۔ میرے ابو اللہ علیہ سے رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ جیسے کچھ لوگ ہم نے شکرات اور بکرات ان کے نام سنے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اپنا احمد علی صاحب یقیناً اسی طرح سے کسی طرح کا نہیں ہے، ہماری بہت خوش ہے۔ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہاولپور کی طرف سے، بہاولپور کی طرف سے حکم ہے، ایک دفعہ کہا سے درخواست کی مجھے شرف قبولیت بخشی، اور آج ہم اس سے کچھ بہت بنیادی سوال اور وہ سوال سارے اس بات سے متعلق ہم کریں گے، بنیادی مقدمہ قائم کر کے پیش کروں گا تاکہ ان سے ہم فیض حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے جو دوسرے مقرر ہیں ہمارے دوست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند برسوں میں ان کے ذہن، ان کی گفتگو، ان کے لطف سے پوری دنیا فیصلات ہو رہی ہے، اور میرے دوست ہیں، آپ سب کے بھی دوست ہیں، اس شہر کی بے پناہ خدمت کی انہوں نے، اور اب پوری دنیا میں لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بے پناہ خدمات پر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، میں دونوں محترم شخصیات سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ سر، میں احمد جاوید صاحب اور ڈاکٹر جاوید صاحب،
میں کسی یہ بات ہو سکتی ہے شکریہ کسی فارمل کرنے کی میں بنیادی مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا پیش کروں گا اور وہ تمام یہ اپنا سوالات پر مشتمل ہے مبنی ہے جو کچھ سے میری مستجاب ہے احساس نکل گئی ہے اور میں اس سارے زمانے سے گزرا ہوں اور اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں اس بار اس زمانے میں موجود تھے کتاب کی کاپی کے پیچھے ایک بار کی اسکولوں کی جگہ موجود ہوتی تھی اسمبلی اسکول کی صبح رکھے آتی ہے دعا کرنے کا تمام میں نے خود بہن کے ساتھ پڑھا ہے اور بچوں پڑھا ہے کسی نہ کسی حوالے سے کتاب موجود کہیں نہیں ہوا یہ کہ پچھلے 10 برسوں میں گریجویٹ اگر اس کو ذرا باقاعدہ پرانی بتانے وہ تجویز کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس کا 2000 کے بعد سے کچھ ایسا سلسلہ بنا ٹیکنالوجی جیسے ہی آئی جیسے انٹرنیٹ آیا تو اقبال اور اس طرح دیگر نام جو بڑے ہمارے ملک کے ہمارے نام وہ ان کی تشریف اور تجربہ ہونے کی بجائے ان کی وہ کسی اور طرف نکل گیا رہا بات اس وقت مسافر کے سارے ہوئی تقریباً اور ذہنوں اور یاداشت کے کوئی نسل تھی جو چھوٹے ہیں بالکل نکل سر مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے میں نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال کی تشریح شرح پر تمام جن لوگوں کی زندگی تھا ان لوگوں سے مسلمانہ رخصت ہو اور ان لوگوں نے اقبال کی شرح کو مزید مشکل کر دیا کہ ہمیں اقبال ایک امبار نظر آتا ہے ایک مرتبات کی ذاتی کے مشکل چیزوں کا جب اقبال کی طرف بڑھتے ہیں کبھی زبان کا کبھی الفاظ کا کبھی فلسفے کا جو ہم اقبال کو خود سے دور کر کے اس زمانے میں اقبال جب پیغام 20ویں صدی کے آغاز میں جب اقبال نے نظریہ پیش کیا تو اس وقت مسلمانوں کو بہت ضرورت تھی حیات کی روشنی کی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمارے سامنے ویسا ہی وقت ہے اب زیادہ سے زیادہ ضرورت تھی اقبال کے پیغام کی تشریح کی شرح کرنے لیکن یہ نہ ہو سکا کیوں نہ ہو سکا کون ذمہ دار ہے اس کا اور اب ہماری نوجوان نسل کے لیے اقبال کی طرف رہنمائی کے لیے آپ کیا تجویز کریں یہ میرے بنیادی سوال ہیں جو آپ کی خطوط پیش ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خطوط پیش ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آغاز کریں تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پہلی بات تو یہ کہ میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ ہم سب یہاں جناب احمد جاوید صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں اس بات کا ڈسکلیمر ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں جو بھی بات کہوں گا وہ میری میموری اس کی بیس نہیں ہوگی یا میں نے کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں ہوگی, وہ ہوگی جو کہ میرے شعور کا حصہ ہے اور جو میں دل سے محسوس کرتا ہوں. اور کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو مربت میں یا اس محفل کی آداب کو مدنظر رکھتے ہوئے کی جائے. ہر بات ایک میری جو دل میں جو آواز ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تعریف کرنے کے لیے سب سے برا محل یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص موجود ہو. لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ جسمانی سطح سے, انٹلیکچوئل فیز سے, ایموشنلٹی سے گزر کر اسپرچول سطح پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان حضرات کے سامنے اگر ان کی تعریف کر بھی دی جائے تو ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ تعریف یا تنقید سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں اس تسلی کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں لاہور سے کہ ہم کتنے بڑے آدمی کے سامنے بیٹھے ہیں. اور اس کہت الرجال میں جیسے علی نے کہا کہ وہ جو تمہارے شہر میں یاد آ جائے گا, اولڈ ایج نیور کمز ود کائنڈنیس, تو مجھے وہ بھول گیا.
پہلے ہمارے ذہن میں غسل کی ایک مثال تھی جی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں کوئی مثال نہیں ہمیں ایسی روشنی جی تو اس لیے میں ان تمام دوستوں کو جن کا مکمل طور پر احمد جاوید صاحب سے تعارف نہیں ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے پاکستان میں اور دنیا میں علم کے لحاظ سے روحانیت کے لحاظ سے دانش کے لحاظ سے فلسفی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ہم ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں. اب میں مختصراً جو علی نے جو بات کی میں اس مقدمے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میں کوئی بھی ویلیو ججمنٹ نہیں دوں گا آپ کو, صرف کچھ سوال ہیں جیسے کہ علی نے کہا وہ میں حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ابھی 4-5 مہینے پہلے اوسلو میں تھا, تو وہاں جب میں وہ تقریر کر رہا تھا کسی موضوع پر تو ایک بزرگ تھے وہ میرے سامنے بیٹھے اور وہ بہت اش کر رہے تھے. تو میں تھوڑی سی بھی بات کرتا تھا تو وہ ایسے کر کے لپک کے اس کو داد دیتے اور مجھے لگتا کہ بات تو اتنی بڑی نہیں ہے مگر یہ اتنے والہانہ طور پہ کیوں کر رہے ہیں. خیر جب وہ ختم ہوئی اور لوگ اسے ملنے کے لیے آئے تو وہ بیچارے اٹھے تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, تو ایسے وہ لنگڑاتے سے آئے تو میں ادب میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا اور ایسے میرے سامنے کہنے لگے, پنجابی میں کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں 4 گھنٹے دور میرا گھر ہے, میرا بچہ کام کرتا ہے, میں انہوں چھٹی کروائی ہے کیونکہ مینوں پتہ لگیا کہ میرے محبوب علامہ محمد اقبال کا بیٹا تقریر کرنا آیا ہوگا. اب مجھے جو شرمندگی ہوئی اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کہوں, تو میں نے کہا حضرت وہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے, میں تو علامہ اقبال کا بیٹا نہیں ہوں. تو اس پر انہوں نے ایک بات کی جس بات کو میں ایکچولی بنیاد بنانا چاہتا ہوں سوال کی. انہوں نے کہا, مجھے یقین ہے کہ میرا دل رکھنے کے لیے کہا کہ پتر تم اقبال کے جسمانی بیٹے تو نہیں ہو لیکن اس کے روحانی بیٹے تو ہو. مجھے پتہ ہے کہ یہ بات انہوں نے مجھے دل رکھنے کے لیے کہی, لیکن میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ میرے والد صاحب مرحوم جن کو بہت سارے دوست یہاں جانتے ہیں, ان کے پاس ایک کلیات اقبال تھی جس میں مختلف جگہوں پر صفحے پلٹے ہوئے تھے اور اس میں چٹیں لگی ہوئی تھیں, اور وہ مجھے اور بعد میں میرے بچوں کو وہ والا نصاب حفظ کرنا ہوتا تھا. سو ایک آرزو, حمالہ اور جواب شکوہ, ابلیس کی محفل, مجلس شورا سے خطاب وغیرہ وغیرہ, یہ مجھے اور میرے بچوں کو میرے والد صاحب کی طرف سے حکماً حفظ کرائی جاتی تھی. اور مجھے جو انہوں نے بات کی تھی وہ ایگزیکٹلی وہی بات تھی جو انہوں نے کہی اوسلو کے بزرگ نے کہ اقبال کا مخاطب ہر نوجوان ہے اور وہ اس نوجوان کے اندر جو ممکنہ امکانات ہیں ان کو باہر نکال کر صرف یہاں کے لیے نہیں, صرف پاکستان کے لیے نہیں, ہندوستان کے لیے نہیں, ایشیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, بلکہ کاسمک لیول پر اس کے اثرات کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں خاص طور پر نوجوان کو, جیسے اس کا شعر ہے کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی, ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. تو مجھے جو میرے والد صاحب نے بات بتائی کہ تمہارا سکوپ جو ہے وہ بہاولپور یا ملتان نہیں ہے, تمہارا سکوپ وہ ہے کاسمک لیول کا سکوپ ہے. اور یہ اقبال نے بتانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی. البتہ اس پیراڈائم میں ایک بڑی اہم ہے کہ اس سارے علم کی جو ایپسٹیم ہے, یعنی میں سے مراد یہ کہ علم ایک تو نا کوانٹٹی علم کی کیا ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ علم کا مزاج کیا ہوتا ہے, علم کس ماحول میں ہوتا ہے. تو وہ ہے کہ وہ ڈیوائن گائیڈنس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرتا ہوا پوری کائنات کے لیے مفید بن جائے. اچھا میں بات اپنی یہیں روکتا ہوں اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, معین علی نے یہ کہا کہ بھئی اب اقبال جو نکل گئے ہیں نصاب سے, قرآن زندگی میں اقبال موجود نہیں ہے, سوائے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور جب کسی سیلیبریٹی سے کہا جائے کہ اقبال کا کوئی شعر سنائے تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ایسے میں اس بات کا آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کیا آنیسٹلی آبجیکٹیولی اقبال کی فلسفی کو کسی انسٹرکشنل اسٹریٹجی کے طور پر اس معاشرے میں یا پوری دنیا کے معاشرے میں لایا جا سکتا ہے, یا ہم اس بات پر کو لیں اور رو لیں اور سمجھیں کہ نہیں اٹ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. کیا اقبال کے اس پیراڈائم کو ہم اب بھی پر امید ہوں کہ اپنے نوجوان کے اندر, اور اس کے لیے میں جاننا چاہوں گا کوئی آبجیکٹیو اسٹریٹجی اور کوئی اس طرح کی انسٹرکشنل ٹیکنیکس ہوں جس کے گزر کر یعنی انسان کے اندر چھپے ہوئے اس امکان کو نکالا جا سکے. تو یہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت ہی ایسے مبہم سا یہ بات کی ہے,
تو اپنے الفاظ لغت کی یعنی کمائیگی کی وجہ سے تو بس میں اتنا ہی آپ سے بات کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے بہت توجہ سے احمد جاوید صاحب کی باتیں سنیے. حاضرین محفل مکمل کام کر جائیے اور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے. یہ محفل جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ایک واقعات ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور رفیق بہاولپور آرٹ کاؤنسل بہاولپور اور جیمخانہ بہاولپور کے تعاون سے ہے. تمام لوگ یہاں موجود ہیں جو فرق ڈال سکتے ہیں معاشرے میں, اس معاشرے میں. تو احمد جاوید صاحب جناب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے بالکل وہ بے دست کو پا کر دیا ہے. میں اصل میں انہیں بھی سننے آیا تھا اور جو سوال انہوں نے میرے سامنے رکھا ہے میں یہ امید رکھتا تھا کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ اقبال اور ان کی فکر کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جا سکتا ہے, تعلیم کا اس طرح پروڈکٹیو حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ طالب علموں کے پوٹینشیلس کو درست سمت دے کر ابھار سکیں. تو لیکن خیر ابھی میں ان سے عرض کروں گا کچھ جو آبجیکٹیویٹی ہے نا اس موضوع کے لیے درکار, وہ جتنی یہ بیان کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا. تو وہ بہرحال یہ کریں گے کہ اقبال کو پڑھایا کیسے جائے اور اقبال کی فکر میں چھپے ہوئے ان عناصر کو ہماری قومی سائیکی میں, ہماری قومی انٹلیکٹ میں یا انسانی فکر کے خلاصے اور منتہا کے طور پر کیسے منتقل کریں ہم ایک دوسرے کو. یہ بڑا سوال ہے اور اس کے جواب میں ان لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے جو پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہوں, جو تربیت کا تجربہ رکھتے ہوں اور اس کے سوا وہ یہ جانتے ہوں کہ مخاطب کی حقیقی ضروریات کیا ہیں اور ان سب کے اوپر ان کا تصور انسان بالکل واضح ہو. کیونکہ ہمارے سارے علوم ہمارے تصور انسان کے تابع ہوتے ہیں. ہم انسان کا جو تصور رکھتے ہیں یعنی کہ فائنڈنگ آئیڈیا آف مین ہے, وہ ہمارا جو بھی ہوگا ہمارے تمام علوم اس آئیڈیا آف مین سے یا تو ڈیرائیو ہوں گے یا یہ کہ اس کو ابھارنے یا اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے. میں مائک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں تک آواز جو ہے مکمل طریقے سے اب بہت معافی چاہتا ہوں. ہم اگر بات کا آغاز یعنی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے جیسے تحریک حاصل کر کے ہم بات کا آغاز اس طرح اگر کریں کہ کیا ہمارے لیے علم کیا ہے کا جواب آسان رہ گیا ہے, یعنی کیا ہمارا پورا تعلیمی نظام اور ہمارا اجتماعی شعور جو تعلیمی نظام سے پیدا بھی ہوتا ہے اور اسے جنم بھی دیتا ہے, وہ اس سوال کا جواب دینے کے لائق رہ گیا ہے کہ علم کیا ہے. یعنی کہ انسانوں میں انسان کے تمام ذہنی اور عملی اور قلبی سرگرمیاں اصل میں دو سوالات
کے جوابات ڈھونڈنے کے تسلسل سے عبادت ہے۔ وجود کیا ہے، علم کیا ہے؟ تو آپ کبھی غور کریں کہ ہمارا جو بھی علم ہوگا وہ وجود کیا ہے کا جواب اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا، چھوٹا یا بڑا جواب۔ اسی طرح ہم جب علم کیا ہے کہتے ہیں تو اس میں ہمارے سارے بنیادی تصورات جو ہیں وہ اس میں سے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور یہ مطلب ایک ذرا سخت سی بات ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم انسانوں میں آفاقی طور پر مشترک تقدیری سوالات کی گونج بھی سننے کے عادی رہ گئے ہیں۔ جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، بہت زیادہ دور کی بات ہے۔ ہمیں علم کیا ہے کہ آخر میں جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اس سوالیہ نشان کی نہ سمجھ ہے نہ ذوق ہے۔ سوالیہ نشان کسے کہتے ہیں کہ یہ پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھا جا رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے تو اس سے ایک پیشن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال تک مطلب وہ رونا لمبا ہے کہ ہم نے کہاں سے خود کو کہاں گرایا ہے۔ تو وہ اقبال بہت خوبی سے، اقبال کے کلام کا کم از کم 10% حصہ ہمارا مرثیہ ہے، ہماری نالائقی کا نوحہ ہے، اور ایک بلند آہنگ کے ساتھ ہم سے مایوسی کا اظہار ہے، جو ان کے آہنگ کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ مایوسی نہیں ہے۔ تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو بات مطلب ہم اقبال پر فوکس کر کے ہم بات کو بڑھائیں اگر، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقبال ہمارے یہاں ان دو تقدیری سوالات کے جوابات لے کر آئے تھے، اور یہ واقعہ شاہ ولی اللہ کے بعد دوسرے اقبال تھے جنہوں نے ان دونوں سوالات کو ان سوالات کے اندر چھپی ہوئی معنویت کے ساتھ جو ہے وہ جواب کے سانچے میں ڈالا، اور ان دونوں میں علم کیا ہے اور وجود کیا ہے کا جواب اتنی قوت، اتنی شدت اور اتنے انٹلیکچوئل سٹیلٹی کے ساتھ کیا کہ وہ سوالیہ نشان جیسے ہم مٹا سکتے ہیں۔ اقبال کی بات سن کر ہم علم کیا ہے کہ آگے لگا ہوا سوالیہ نشان مٹا سکتے ہیں کہ جواب مل گیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اپنے دور غلامی میں اپنا پورا جو تھیم آف فریڈم ہے، اپنا پورا جو ایسنس آف لبرٹی ہے، اور اپنا پورا جو پیشن فار فریڈم ہے، وہ پورا بنی بنائی حالت میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو مطلب غلاموں کو ذوق آزادی دیا گیا، ناسمجھ لوگوں میں حقائق تک کو سمجھ لینے کی صلاحیت پیدا کر دی گئی، اور زندگی کے گھٹیا پن جس میں ہم لوگ گرفتار تھے، اس گھٹیا پن میں بلندی کے بیج جیسے بو دیے گئے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اپنے دور غلامی میں یا جدید معنوں میں اپنے کولونیل زمانے میں وہ اتنے زیادہ ذرائع کی مالک بن چکی ہو، آزادی کے بارے میں، وجود کیا ہے کے بارے میں، غرض بڑے بڑے تھیمس میں
وہ اتنے بڑے جوابات سے مایوس ہو چکی ہو جو آزاد قوم کے آزاد افراد سے کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ آپ معلوم کہ جرمنی میں، اب جرمنی ظاہر آزاد ملک اور جس طرح کے ان لوگوں میں وہ ہے وہ آپ کو، اور اقبال ان سے متاثر بھی بہت سے جرمنوں سے، تو جرمنی میں یہ جو برگناش تھے ان کے ٹیچر تھے، انہوں نے لکھا کہ اقبال کا فہم آزادی، یعنی اقبال کا علم آزادی وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، یعنی ہم سے مراد جرمنوں سے، وہ جو آزادی کی انتہا کو لفٹ کر رہے ہیں وہ آزادی کے اقبالین آئیڈیا میں چھپے ہوئے معانی کو محسوس کر لینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے انٹلیکشن آف فریڈم اور ہمارے ایکسپیرئنس آف فریڈم سے بہت زیادہ ہے۔ ایک غلام قوم کا فرد وہ اس طرح آزاد میں سے بھی سب سے زیادہ آزاد اقوام میں سے ایک نمائندے سے یہ کہلوا رہا ہے۔ افسوس کہ ہم نے وہ جو جنت سے اترا ہوا لباس ہمارے لیے آیا تھا کہ اپنے غلامی کے لباس کو اتار کر جنتی لباس پہن لے، مطلب اقبال ایسے لوگ اس لیے آئے تھے کہ بہت پہن لیا غلامی کا لباس، اب جو آزادوں کو میسر نہیں ہے وہ تم پہن لو۔ تو ہم نے اس کو ایسا رکھ دیا کہ اس لباس ہی کو قیمت لگ گئی، مطلب ہم نے اس لباس کو پہننے سے انکار کیے رکھا شروع سے۔ وہ میں عرض کروں گا تو کس طرح سے کیے رکھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ نعمت کو ٹھکرانے والا اس نعمت کو دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا، ٹھکرانے نعمت کرنے والا جس نعمت کی اس نے ناقدری کی ہو اس نعمت کو دوبارہ نہیں پا سکتا۔ ہماری جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال ایک ہمارے ہیرو ہیں اور بھی ہیں تسلسل کے ساتھ ہیں، اقبال تک اپنے بڑوں سے بلندیاں اخذ کرتے رہنے کا جو مزاج اور ذوق اور جو پروسیس تھا وہ جاری رہا، جبھی تو اقبال پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں نا تو وہاں مجدد الفسانی سے ادھر سے ہر جگہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور وہ سب بڑائیاں سنتھیسائز ہو گئیں، انہوں نے ایک علمی سنتھیسس کی شکل اختیار کر لی۔ شاہ ولی اللہ جو مسلم انڈیا کا سب سے بڑا برین تھے، تو وہ آپ کو نصیب رہا۔ شاہ ولی اللہ کی وجہ سے آپ کے دینی علوم کی تمام روایتیں چلی، مطلب آپ کے یہاں دینی علوم کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو شاہ ولی اللہ جس کے بانی نہ ہو۔ تو اب یہ سب ایک تسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اس نے اقبال کو پروڈیوس کیا، کیونکہ زمانہ اب بدل گیا تھا، اب کولونیل ایرا شروع ہو چکا تھا، اب اپنے فاتح سے محبت کا مرض ہم میں پیدا ہو چکا تھا۔ تو اب اس صورتحال میں جو مناسب ترین کردار اللہ بھیجتا وہ یقیناً اقبال کی صورت میں ہوتا کہ وہ فاتح کو اس کے گھناؤنے پن کے ساتھ اتنا جانتے تھے کہ خود فاتح اپنا اتنا اچھا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ویسٹ کے انالیسس میں اقبال کی نظر وہاں تک تھی جہاں تک ویسٹ
ویسٹرن اسٹڈیز یعنی کہ مطالعے مغرب کرنے والے ویسٹرنرز کی نظر نہیں پہنچی تھی. اس کے اعترافات موجود ہیں، یہ صرف قیاس نہیں ہے. مطلب آرنلڈ نے یہ کہا کہ یہ گریک ٹریڈیشن کے اس ورژن کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جس نے رینیسانس کو پیدا کیا. اب یہ تھامس آرنلڈ کوئی معمولی آدمی نہیں، تو استاد تھے اقبال کے. تو اب ہوا کیا، ہماری مسلم لیگ جو بانی جماعت ہے پاکستان کی، یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کا کردار، وہ سیاستدان اس کردار سے مختلف نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا ہر طرف سے. یعنی جس ملک کے ڈیزائنر وہ ہیں، یعنی جو ملک ان کا برین چائلڈ ہے، اس کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں انہیں کوئی بھی کردار، ایسا کردار کہ جہاں وہ فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں، وہ نہیں دیا گیا ہے. اصفہانی ایسے لوگوں نے لکھا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ ہمیں رومانویت میں ڈال گئے تھے، اور بھی اس طرح کے کلمات. تو اب اقبال نے کہا کہ آپ تحریک پاکستان اکثریتی علاقوں میں چلائیے، مسلم اقلیتی علاقوں میں نہ چلائیں، کیونکہ وہ لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے. ان سب کو تھوڑی آپ لا سکتے. یہ مشورہ ان کا نہیں مانا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ آزادی کے معاشی فضائل بتائیں. آپ مسلمانوں کو وہ جو نظریاتی ان کی وہ ہے، نظریاتی امتیازات یہ ہر مسلمان میں محفوظ ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آزادی کے معاشی فوائد کیا ہوتے ہیں، کیونکہ معیشت پر توجہ دیے بغیر ہر طرح کی آزادی بہت جلدی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سب اقبال کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پاکستان جیسے بنا یا جیسے چلا، کیونکہ پاکستان بنانے والی قوتوں نے اقبال سے فائدہ نہیں اٹھایا. مثال کے طور پہ خطبہ الہ آباد تھا، وہ اتنا بڑا روڈ میپ تھا آزادی کا کہ وہ مطلب آپ کو بنگال بھی مل جاتا، کشمیر بھی مل جاتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فیڈریشن مسلم بن جاتی، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نا کہ فیڈریشن بن جائے ریاست. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال ذہنی بڑائی کے اعتبار سے بھی اور تخلیقی عظمت کے لحاظ سے بھی وہ بہت زیادہ اتنے منفرد تھے کہ ان کی تہذیب نے جو دماغ اور صلاحیتیں پیدا کی ہوئی تھیں افراد میں، وہ انہیں جذب نہیں کر سکتے تھے. آپ تو پروفیسر صاحب کو جانتے ہیں، تو یہ کہ اسلم میں رہنے والے آدمی کو ہمالیہ کی چوٹی کی سیر نہیں کروائی جا سکتی. تو جناب یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ 21ویں صدی بعض مرتبہ تو تاریخ اور اسرار سے مظاہر پیدا کرتی ہے، جس کو مطلب جس کا تجزیہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کے بڑے فیصلے کاز اینڈ ایفیکٹ پہ نہیں ہوتے. وہ جیسے
नेचुरल सिलेक्शन से हो। तो इसी तरह के फैसलों में से एक फैसला ये है कि 21वीं सदी नजरियात से बगावत की सदी है, मैटर डिस्कोर्स के इनकार की सदी है, खुदा से लाताल्लुकी पर इसरार की सदी है, और बड़ी बात, इससे बहुत ज़्यादा भयानक बात यह है कि ये डिह्यूमनाइजेशन की सदी है। ये गोया अब हमें अपनी आदमियत पर एहसास कमतरी में मुब्तला रहना होगा, और ये होगा हो सकता है 10 बरस बाद आ जाए। यानी अब आदमी में आदमी कहलाने के लिए जिन बुनियादों की जरूरत थी, उन बुनियादों को बिल्कुल जैसे मतलब पस्त किया जा रहा है, उन बुनियादों को शर्मिंदगी का सबब बनाया जा रहा है। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ बड़े आइडियाज से ताल्लुक का जो एक वो कनेक्शन था जहनों में, वो भी काट दिया गया है। तो उस सिर्फ ये हमारा मसला नहीं है, वेस्ट में हेगल को पढ़ने वाले अब नहीं हैं, नीत्शे को पढ़ने वाले नहीं हैं, नजरियाती उलूम पढ़ने वाले नहीं हैं, उनका आम आदमी हमारे ही तरह नालायक है। और उसकी बड़ी महरूमी ये है कि उसको मतलब उसके अंदर आरज़ू का बीज मार दिया गया है। यानी मेरी ख्वाहिश की सतह मेरी शख्सियत की सतह को मुतय्यन करती है। यानी आप तसव्वुरात जो भी रखते हो उससे नहीं पता चलेगा कि आप छोटे आदमी हैं या बड़े आदमी। आपकी ख्वाहिशात यानी पसंद नापसंद का जो भी सतह होगी वो ही आपकी सतह है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो वेस्ट का जो लेमैन है उस बेचारे को अच्छा लगना और बुरा लगने में तमीज करने की सलाहियत से भी महरूम होना पड़ रहा है। उसको एक चीज बैक वक्त अच्छी और बुरी लगती है। जरा आप क्लिनिकल स्टडीज पढ़ें, एरिक फ्रॉम की कुछ चीजें पढ़ें तो वो 21वीं सदी से पहले की हैं। तो कह रहे हैं कि एक डायलेमा इन इमोशंस है, एक कॉम्प्लेक्सिटी विद इन सेंसेशन है। ये वेस्टर्न आदमी की किस्मत में लिखी गई है कि वो मोहब्बत भी कर रहा है और उसी में नफरत भी डूबी हुई है, और उसके पास वो जहन या वो उस तरह का दर्द एहसास रह नहीं गया कि वो नफरत और मोहब्बत के इस ब्लेंड में नफरत और मोहब्बत को दोबारा अलग कर दे, जो कोई भी नॉर्मल आदमी होगा करे। वो कह रहे हैं कि इस ब्लेंड में दो रंग नहीं है, यानी नफरत और मोहब्बत एक ही रंग का च्युइंगम है, उसमें ये दोनों मुतहम हो गए। बेस्ट बेचारा तो इस मुसीबत में फंसा हुआ है, और ये यहाँ बैठ के आप रश की नजर सोने देखें, वो वेस्ट इस वक्त मतलब ये कि एक जलता हुआ तन्नूर लिए फिर रहा है वहाँ का हर कामयाब आदमी। यानी उनके लिए कामयाबी एक नागवार और मुहम्मल और तकलीफ दे चीज बन गई है, मतलब इंफरादी सतह पे कह रहा हूँ। और उनके लिए इन तमाम कामयाबियों में कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। आप समझ रहे ना कि वो ये सब मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मतलब बिल गेट्स अपने से पूछे कि मैं ये सब जमा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि वो लोग आखिर में बिल्कुल एबनॉर्मल अंदाज में अपनी दौलत चैरिटी में दे देते हैं, बहुत बड़े प्रोपोर्शन के साथ।
تو وہ ان کی آدمیت نہیں ہے، وہ ان کا اپنے ڈپریشن سے نکلنے کا ایک دروازہ ہے، ورنہ ان کا جو 20% رہ بھی جاتا ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے زیادہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب بھائی میں معافی چاہتا ہوں، وہ ذرا اقبال کے ذکر سے افسوس مجھے ہوا تھا تو اس پہ اب میں جیسے پازیٹیو بات کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں کچھ باتیں درکار نہیں تھیں جو میں نے کی۔ ہم اگر ڈاکٹر صاحب کے اس سوال پہ رہیں کہ اقبال کی فکر کو یا اقبال کے مثال کے طور پہ تصور انسان، تصور حقیقت وغیرہ کو ہم تعلیم کا اور تربیت کا موضوع کیسے بنائیں، اور خود انہوں نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ان کے والد نے اپنے بچوں پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ ایک تو اقبال کو پڑھتے رہو اور دوسرے یہ کہ اقبال کی کچھ نظمیں حفظ کر لو، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ کم عمر ہوں گے جب لگائی ہوگی نا پابندی، اور پھر ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ ایک ایک کلیات اقبالیہ ان کے کسی بھی شعری مجموعے کا ایک ایک صفحہ جو ہے وہ ان کے غور و فکر اور ان کی شدت اشتیاق کی گواہی دیتا ہے، تو بار بار جیسے موڑا گیا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے سرپرست آپ کے لیے کیا ترجیحات مقرر کر کے آپ کو ان کی طرف راغب کرتے ہیں۔ باپ کا رشتہ اس اعتبار سے بہت منفرد رشتہ ہے کہ یہ تحکم اور شفقت کو یکجان کر دیتا ہے، تو اس کی کہی ہوئی بات کو نہ ماننے سے ڈر بھی لگتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ بتاؤ ان کی بات ہم نہیں سن رہے۔ تو باپ جو ہے وہ زندگی کو ڈسپلن کرتا ہے، ہر ڈسپلن کو توڑ سکنے والے پیشن کے ساتھ۔ تو وہ اب ظاہر نظرات میں ان سب بہن بھائیوں منتقل ہوا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے اپنے امیڈیٹ آئیڈیلز کنسیو کرتا ہے، بلا ارادہ، بلا تصور، بلا مطلب کسی نصاب کے بغیر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ ہے جہاں امید نظر نہیں آتی، اب اللہ ہی ہمیں معاف کر لے تو وہی بول سکتا ہے۔ تو یہ کہ ہمارے پورے اداروں میں، یعنی تعلیم سے لے کر انتظام تک، انتظام سے لے کر سیاست اور حکومت تک، غرض ہماری کلیکٹیویٹی کو فارم اور رن کرنے والے سارے ادارے یہ جس تصور انسان کے حامل ہیں، جو ان کے فیصلوں سے نظر آتا ہے، وہ تصور انسان اکثر شیرانی کو تو مقبول بنا سکتا ہے، اقبال کو نہیں۔ تو وہ مطلب یہ کہ آپ چڑیوں کے پنجرے میں اگر پرورش پائیں گے تو عقاب کے ساتھ آپ کی وہ مناسبت کبھی نہیں پیدا ہو سکے گی جو آپ اسے بلانے کے لیے، یعنی اپنے ہاتھ میں بچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہم لوگوں میں چڑیاں بھی نہیں، چڑیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں، کوئی بے بس کی ایک عجیب سی کوئی چیز بسے قبرستان کے چیوٹوں کی سطح پر ہم نے اپنے تصورات اور ان کی ایکچوئلائزیشن کا پورا نظام بنا رکھا ہے۔ اب اس پورے نظام میں اقبال کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی اقبال کی ضرورت چیوٹوں کو تو نہیں ہے نا، چیوٹے کیوں اقبال کا درس سنیں۔
تو ہم نے اپنے آپ کو تمام سگنیفیکنٹ چیزوں سے، تمام ہیومن یعنی تمام ہائر ہیومینٹی رکھنے والی چیزوں سے ہم نے خود کو اتنا لا تعلق کر لیا ہے، اتنا زیادہ بیگانہ اپنے آپ کو اپنی مرضی اور شوق سے کیا ہے کہ اب وہاں کسی بھی بڑی بات، کسی بڑے خیال، کسی سیلف لیس پیشن کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ کہ اب اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی مدرس کیا علاج کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بھی موٹیویٹر کیا علاج کر سکتا ہے؟ میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں اکثر اساتذہ جس کلاس کو پڑھاتے ہیں وہاں داخلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ اس درجے کی نالائقی اور نااہلی ہے۔ تو اب یہاں ہم نے تو اپنے گھر کو ایسا بنا دیا ہے نا کہ اس کے دروازے پہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہاں بڑائی کا، سچائی کا، بے لوثی کا داخلہ ممنوع۔ تو وہاں اقبال کو لے کے کیا کریں؟ مطلب وہاں اقبال کی کتاب وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دلدل میں رکھ رہے ہیں اس امید سے کہ دلدل اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بحر ذخار بن جائے گی، تو نہیں ہو سکتا یہ۔ اس میں ایک چیز ہے جو اگر ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ کچھ مزید لوگ پیدا کریں، وہ چیز ہے کہ آپ کوئی آئے اور ہماری حمیت کو بیدار کر دے۔ حمیت کی بیداری ممکن ہے۔ کوئی آئے اور ہمیں یہ شرم دلا دے کہ تمہارا تو نام مردم شماری میں لکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں واقعی انسان شماری ہو تو یہ دنیا کا سب سے کم آبادی والا خطہ ہے۔ مطلب سارے مطلب کثرت آبادی کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے نا، اس میں کم از کم آپ مجھے محبت سے کبھی ڈانٹ کے کسی طرح یہ تو پاور کروا دیجیے کہ تم آدمی ہو، یہ نہیں کہ تمہیں آدمی بننا ہے، تو تم یہ آدمی نہ بننے کا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس بات پہ میری حمیت اور غیرت بیدار ہو جائے تو کچھ اس میں مطلب بہتری پیدا ہونے کے آثار، اور یہ اقبال نے کیا ہے، یہ اقبال ہی کا میتھڈ ہے۔ اقبال پہ یاد آیا، بس آخری بات کہتا ہوں، یہ اصل میں بارہ جیسے شخصیت ہوتی ہے نا، شخصیت کیا ہے؟ ذہن، قلب اور ارادہ، یہ تینوں کے مجموعے کو شخصیت یا نفس کہتے ہیں۔ تو فرد کی طرح تہذیب کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے، اس کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، اس کی بھی ایک دل ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب کا ذہن اور قلب اقبال ہے۔ اگر آپ نے اس کو اسی طرح نظر انداز کیے رکھا تو برین ہیمریج ہو چکا ہے، بس موت ہونی رہ گئی، ہارٹ اریسٹ ہو چکا ہے، بس وہ ٹک تو چل رہی ہے کہ وہ کب ختم ہوگی۔ تو اگر ذرہ برابر بھی ہمیں خود سے ہمدردی ہے تو کم از کم اتنی ارجنسی سے دکھائیں جیسی ہارٹ اٹیک کے وقت ہوتی ہے یا جیسی برین ہیمریج کے وقت دکھائی جاتی ہے، اتنی تو دکھائیں نا۔
تو اس کے بغیر کوئی چیز ہمیں نہیں بدل سکتی، کیونکہ بدلنے کے دو چینل ہوتے ہیں، یا تو ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے، وہ ہمارے دماغ رہ ہی نہیں گیا، اب لوگ لغت دیکھ کے تو اخبار پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ پیشن، تو ہمارے پاس پیشن بھی نہیں رہتا۔ پیشن کیا رہے گا؟ یہ ایک فرانس میں ایک موبائل فون ہے، یہ ہمارا پنجرا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ موبائل فون ہمارا پنجرا ہے اور ہم اس میں جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں؟ مطلب ہمارے اندر اپنے آپ سے نکل کر پیدا ہونے والے بڑے خیالات کو سیر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی۔ ہمارا توجہ کا اسپین اتنا نہیں رہ گیا کہ جتنی دیر میں ایک اچھی بات صرف سنائی جا سکتی ہے اتنی دیر ہم اپنے ارتکاز کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ سب ہو رہا ہے نا، اور سب کے تجربے میں ہے، یہ ساری ڈی ہیومنائزیشن سب کے تجربے میں۔ انسان تعلق کا نام ہے۔ اگر کلیکٹیو آرڈر انسان کی سیلف ایسوسیشنل موومنٹ سے پیدا ہوتا ہے، سیلف ایسوسیشنل موومنٹ کوئی نوجوان بتائے کہ کیا ہے، مطلب یہ چیلنج ہے، بتائیں کوئی سب۔ تو اب یہ عام روزمرہ ہے، یہ کوئی وہ بہت جناتی ٹرم تھوڑی ہے کہ آدمی اپنی توسیع کرتا جاتا ہے پر اور وسعت پکڑتے ہوئے حصوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ یہ سب اس میں کہاں ہے؟ اس کا سیلف ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم مانیٹر پہ ہوتے ہیں اس میں خود بھی چاہے بگ بینگ دیکھ رہے ہوں چاہے کارٹون دیکھ رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہیں آپ خود اس سے خالی ہو، اور اس وقت آپ کا وہ بچہ آ جائے جو 20 برس دعا کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ یعنی آپ اسکرین کو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ بچہ آ جائے اور وہ آ کے آپ سے لپٹ جائے اور وہ چھیننے لگے تو آپ کو برا لگے گا۔ آپ کو کسی کی بھی آمد یا مقل ہونا برا لگے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے ڈبے نے آپ کو آپ کے سینس آف ایسوسیشن سے محروم کر دیا ہے، کرتا جا رہا نہیں ہے۔ آپ میں یعنی فزیکل پریزنس سے تسکین پانے والے تعلق کی حس بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اب وہ کیا کر لو کہ اب واٹس ایپ کر لو، بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہے ہم جائیں، تو اب وہ والا انتظار ہی نہیں رہتا جو بچوں کا ہوا کرتا ہے کہ بھائی اب آؤ۔ بالکل اب آپ نے کیا، اب آپ واضح ہے نا یہ بات کہ تعلق اگر کمپرومائز ہو گیا تو انسان آپ نہیں ہے، اور تعلق کی شرط ہے سیلف لیسنس۔ اگر آپ اپنے آپ کو آپ اپنے دوست کے پانے کے عمل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے کے تجربے سے نہیں گزر رہے تو آپ انسان نہیں ہیں۔ تو اب اس میں اس پہلو سے غور کیجیے اور اس میں یہ چیزیں ذرا جلدی جلدی وہ سیٹ ہو جائیں۔ علم وغیرہ تو کوئی 2000 سال بعد حاصل ہو سکے گا ہمیں، کیونکہ ہم اتنے زیادہ پیچھے ہیں نا۔ علم میں تو محنت کر رہے ہیں نا، ترتیب ہے، جذبے میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ تو کم از کم وہ جذبہ وجود ہمیں جگانا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود،
मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा है। वजूद क्या है? फकत जौहरे खुदी की नुमूद। वजूद क्या है? देखो वो आ गया ना सवाल, वजूद क्या है? फकत जौहरे खुदी की नुमूद। पर अपनी फिक्र के जौहर है बेनुमूद तेरा। तो यहाँ पीएचडी की सतह तक के जितने साहिबजादगान और साहिबजादियाँ बैठी हैं वो इस शेर का बस तर्जुमा करके बताते हैं। जो इकबालियात में पोस्ट डॉक्टरेट करता है ना, वो आके इन दो शेरों के बारे में जो मुश्किल लफ्ज है उसी जौहरे खुदी क्या है होता है, बस इतना बता के चला जाए। जहाँ पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर ये न बताया जा सके इकबालियात में, तो आप उससे कोई उम्मीद रख सकते हैं? आप मैं क्योंकि इकबाल अकेडमी में रहा हूँ तो वो विजिटिंग लेक्चरशिप वगैरह भी थी। इकबाल का कोई एक शेर एग्जॉस्टिवली कोई उस्ताद इकबालियात पढ़ा के दिखाते, एग्जॉस्टिवली। आपका कोई अंग्रेजी का बड़ा प्रोफेसर शेक्सपियर का एक सॉनेट पढ़ के सुना दे, तो किस बात पे आप कर रहे हो? यानी ये सिर्फ नहीं कि हम लोग आए इकबाल वाले तो हम जरा ये कमजोर पड़ गए हैं। हर आदमी चाहे वो बर्कले और हार्वर्ड से पढ़ कर आया है, वो अपने जहल में इजाफा और अपनी इल्मी बेबसी का सर्टिफिकेट लेकर आया है। तो ये नहीं, अभी सबसे निकलना है ना। वो निकलना क्या है? तरफनी फिक्र के जौहर है बेनुमूद तेरा। अब भाई साहब आप ये मुझे कुछ फलसफियाना की बातें भी करनी थी जो सोचता हूँ वो आ रहा था, लेकिन इस पर जरा मसला ऐसा कि बाकी मैं अपनी गैरत को जगाऊँ और जी बहुत शुक्रिया। मैं उस्ताद मोहतरम के बाद कुछ ऐसे कमेंट देना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई, आपकी इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो मेरी बात बहुत आमियाना होगी और बहुत सतही होगी कि मैं पिछले कुछ अरसे से ये जो तरबियत वाले काम में हूँ, तो मेरा ये ख्याल था कि लोगों की तरबियत के लिए हमें कोई निज़ाम बनाना चाहिए। इस सिलसिले में पिछली हुकूमत के जो सरबराह थे उनसे मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई और मैंने उनको एक पैटर्न बना कर दिया, मगर उनके नहीं वो कर सके, वो एक अलग बात है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं लोगों के पास जाता था तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो लोग मेरी उम्र के हैं या 40 साल के और 30 साल तक के भी हैं और 20 साल के भी, वो अब तकरीबन पत्थर की सिलें बन चुकी हैं। हर पत्थर की सिल के अंदर एक मुजस्समा मौजूद होता है, लेकिन उसको तराशने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत ही आला उसमें कारीगर चाहिए। अलबत्ता हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो ये है कि मैंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये पढ़ा है कि जो बच्चा पैदा होता है डे 0, उस वक्त वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है और पहले 5 साल में उस पर जो कुछ लिख दिया जाता है, जो उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है, वो फिर सारी उम्र बचता रहता है। आप उसमें भजन भर देंगे तो भजन बजेगा, आप उसमें गाना भर देंगे तो गाना, तिलावत हो तो तिलावत बोलेगी। इन अदर वर्ड्स, जो हमारा पैटर्न है, इल्म नहीं, हमारा पैटर्न जो स्केलेटन है ना सारा हमारे थॉट प्रोसेस का, वो 5 साल की उम्र में रख दिया जाता है। बदकिस्मती से 5 साल की उम्र में हम जहाँ हमें नक्शा बना के स्केलेटन बनाना होता है, हम वहाँ सोफे, जरा बगल लगाइए, कमरा है जो भी बना नहीं है, मगर नक्शे में जिस जगह पर खिड़की है वहाँ खूबसूरत पर्दा लगाने की कोशिश करें। तो ये हालत है एकेडमिक नॉलेज की। अनफॉर्चुनेटली वो वाला टाइम जिसमें हमने वो स्केलेटन बनाना होता है, हम उसमें एकेडमिक, दिस इज माई नोज, दिस इज माई आई, दिस इज 2 साल के बच्चे से या दुआए कुनूत ज़बानी याद का 6 कलमे ज़बानी याद कराने के, मैं ये नहीं कहता ये नहीं कराने चाहिए, मगर ऐसा करते हुए हम बच्चे के अंदर वो ठोस रहे हैं जिसका अभी स्केलेटन ही नहीं बना हुआ, उसका पैटर्न नहीं बना हुआ। लिहाजा मैंने अपने तौर पर अपनी बकिया जिंदगी के लिए ये एक
टारगेट बनाया है कि मेरा मुखातिब बड़ी उम्र के लोग नहीं हैं, मेरा मुखातिब बच्चे भी नहीं हैं, मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। यानी ये कि जितने पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, अगर हम की जितनी बातें सर ने फरमाई हैं, मुझे उसका प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव रास्ता ये नजर आया है। मैंने कैलकुलेट किया स्टैटिस्टिक्स के साथ, पाकिस्तान में 3,75,00,000 माएँ या पोटेंशियल माएँ, 3,75,00,000, उसमें से 3 औरतें मेरे घर में रहती हैं, मेरी बेटियों और बहू की शक्ल में, कुछ आपके घर में रहती हैं। हम सब अपने अपने हिस्से की पोटेंशियल मदर्स और फादर पर मेहनत करना शुरू कर दें। हम अपने बच्चों के सिलसिले में इररिपेयरेबल लॉस कर चुके हैं। अब उसको रोने की बजाय जो आने वाले हैं उनके लिए एक लाहिया अमल बनाए। वो हमने कुछ डिवाइस किए हैं चीज़ें, और ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं, और जिसका नाम पेरेंटिंग है। लिहाजा हम अगर उन बच्चों पे काम करना शुरू कर दें, उस सिलसिले में अभी सर कुछ बताएंगे, मैं आपको 2-3 करने के काम बताता हूँ। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि ये बहुत सतही लेवल की बात होगी। 2 काम कीजिए। घर में वो गुफ्तगू मत कीजिए जिसमें पैसा सेलिब्रेट होता हो। मिसाल के तौर पर, बहन ये सूट तुमने कहाँ से लिया है, मिसेस फलां ने फलां की घर शादी में कौन सा कपड़ा पहना था, मैं किस जगह पर सेल लगी हुई है, किस अदाकारा की तलाक हो गई है। ये उमूमी मौजूआत हैं हमारे घर के अंदर खवातीन के। या ये कि पता है फलां की बेटी को तो तलाक हो गई है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, वगैरह वगैरह। मैं अपनी बहनों से और भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ, कम से कम आज की इस महफिल से, घर के आने की बरकत से एक टेक होम मैसेज लेके जाइए। हम अपने घर के तज़किरों को तब्दील करते हैं, और उसकी यार्डस्टिक ये है, कोई चीज ऐसी ना कीजिए जो पैसे को सेलिब्रेट करे। आपके पास बहुत पैसे थे, आपने एक फानूस खरीदा है, खुदा के लिए मत कहिए कि ये 2 लाख का है, आप कहिए ये खूबसूरत है। मैं आपको वो फानूस खरीदने से मना नहीं कर रहा, मगर उसके पैसे को सेलिब्रेट करने से मना कर रहा। और जो मेरे भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने तज़किरों में कहाँ अच्छा प्लॉट मिलता है, किस जगह पर सेल लगी हुई है, फलां की गाड़ी किस किस्म की थी, अब कौन से मॉडल की गाड़ी आई है, और ये जो सिटी के नए मॉडल के अंदर बत्ती अब बैटरी की बजाय गोल्ड हो गई है। इन तज़किरों की बजाय ये ब्रांडेड घड़ी है, ये देखो मैंने ये दिया है, मेहरबानी करके इनके तज़किरे ना किए जाए। अगर हमारे घर के अंदर तज़किरे तब्दील हो जाएं, हमारे मर्दों के तज़किरे तब्दील हो जाएं, और क्या तज़किरा करें, वो तज़किरा करें जिसमें हमारे बच्चों के सामने रोल मॉडल्स डिस्कस हो गए, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस डिस्कस हो रहा हो, कोई ना कोई फिलॉसफी डिस्कस हो रही। आइए हम आपको बताते हैं कि हजरत खदीजा कौन थी। आइए हम शाह वलीउल्लाह के बारे में आज बात करें। हम सब अपने 4 साल के बच्चे को कह सकते हैं कि तुम गूगल पे सर्च करना शाह वलीउल्लाह कौन थे। कल खाने के बाद इंशाअल्लाह आप हमें शाह वलीउल्लाह के बारे में बताओगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपका 4 साल का बच्चा शाह वलीउल्लाह के बारे में वो कुछ बताएगा जो एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं बता सकता, क्योंकि उस बच्चे में इतना पोटेंशियल मौजूद है। तो मेहरबानी करके घर में हम तस्करों को चेंज करें। ये आप कहेंगे फिर वो मदद का टैग लग जाता है ना। आप ये बात करें कि आए हम आपको ये बताते हैं कि गुरजेफ कौन था, आए हम आज ये बताते हैं आइंस्टाइन कौन था, आइए बताएं मैडम फ्रीसा कौन थी। तो ये घर के अंदर अगर हम तस्करों को चेंज करना शुरू कर दें, और जो हमारे बच्चे आए और 5 साल की उम्र में उनको घर में कंटेक्चुअल लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर जिंदगी नजर आए, और जो आर्टिफिशियल डाटा है जो आ रहा है मोबाइल का, उससे उनकी जान छूट जाए। मुझे कम से कम इस बात की उम्मीद है यूनिवर्सिटीज में जाके कि इसको हम कर सकते हैं। सिर्फ 3,75,00,000 लोगों तक ये बात पहुंचाए, और खुशकिस्मती से ऐसी 3 मेरे घर में मौजूद है। तो इसमें से 3 हमने मनफी कर दी, 3 ऐसी मनफी कर दी। आप भी अपने घर में से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 को मनफी कीजिए। और आपके तो टीचर्स है ना, तो आपके तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो ये हम थोड़े घर के अंदर अपने इनको चेंज करना शुरू करेंगे और सादगी अख्तियार करें। इसने हमें जो है ना आसाइश, आराम और सुख के अंदर हमारा जो डिफरेंस है ना, वो हम भूल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो मोबाइल है, इसने 2-3 बहुत ही बड़े गुनाह किए हैं। इसने कनेक्शंस को रिलेशन बना दिया है, और इसने इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना दिया है, और इसने आसानी को सुख बना दिया है। तो वो तभी मुमकिन है, जैसे सर ने फरमाया, कि जब तक रिश्तों के
کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کی اور اپنے آپ کو چھوڑ دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے اسکرین سے ہم بڑے دور ہوں گے تو ہمارے بچے ایز اے رول ماڈل سے دور ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ پریکٹیکل باتیں ہیں کرنے کی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی کی جگسا پزل ہے، اس کے مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی فیسٹ ہے جس میں کسی انسان کا پیسے کمانے کا پوٹینشیل اس چھوٹی سی فیسٹ کو پورا کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے پیسے کمانے کی پوٹینشیل، بٹ انسانی تشکیل کے اندر یہ کہیں نیچے جا کر آتی ہے۔ اس سے پہلے جو گریٹر گولز آف پیرنٹنگ ہے وہ اس کے گرد ریوالو نہیں کرتے۔ ایک بچہ جو اسکول میں جاتا ہے، نہ بچے کے ذہن میں، نہ اس کے ماں باپ کے ذہن میں، نہ اس کے مدرس کے ذہن میں، نہ اس اسکول کے مالک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک باکردار انسان بنانا ہے۔ سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسکول 1100 میں سے 1100 نمبر دلوائے گا، اور چوکوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں جس میں بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں کہ ہمارے 10 بچوں نے A اسٹار اسکور لیا، ایک نے یہ لیا، ایک نے یہ لیا۔ لہٰذا اس فلسافیکل بنیاد کے اوپر جو سر نے ہمیں بتائی ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ پریکٹیکلی تھوڑے سے آبجیکٹو چیزیں ہیں جو میں اور آج سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، خدا کے لیے انہیں قدرتی ماحول میں لے کے جائیں۔ اگر وہ چل سکتا ہے تو اس کو گاڑی مت دیجیے، اگر وہ اپنی تسمے خود باندھ سکتا ہے تو ماں صدقے کہہ کے اس کے تسمے نہ باندھنا شروع کر دیجیے، اس کی اوور پیمپرنگ مت کیجیے۔ یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے بروس لپٹن، میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 95% تو بندہ 5 سال کی تربیت کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن الحمدللہ 5% کی ایک ونڈو موجود ہے جس میں میری عمر کے لوگ، جس میں خالد بن ولید کے لوگ جیسے لوگ جو یعنی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھاتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان نہ ہو، میں ہو جائے میں نہیں ہوں گا، ان جیسے لوگوں کے لیے ایک ونڈو موجود ہے، اور وہ ونڈو ہے کانشیس برین کی۔ 5 سال کی عمر تک ہیبٹ برین ڈیولپ ہو جاتا ہے، کانشیس برین کی ایک ونڈو موجود ہے۔ میں اور آپ اگر تھوڑی سی مراقبے کی، سیلف ریفلیکشن کی عادت ڈال دیں، اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، تو میں اور آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا کے لیے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ سارا پیٹرن نہ دے کے جائیں جس پیٹرن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے۔ جو آپ کے ہاں بچے نہیں، جو آپ کے ہاں پوتے ہونے والے ہیں، وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو پلیز ٹارگیٹ کیجیے، اور ان سب کو یہ بتائیے کہ خدا کے لیے مجھے رول ماڈل نہ بنائیے گا۔ میں اپنے بچوں سے 10 دفعہ معافی مانگ چکا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے اور کہیے کہ خدا کے لیے مجھے رول ماڈل مت بنانا۔ تو یہ میری کچھ گزارش ہے۔ اب آپ کیا ہماری بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب۔ میں پروفیسر ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب، صدر شعبہ اقتصادیات اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کا باقاعدہ شکریہ ادا کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب، صدر شعبہ اقتصادیات اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سحرزدہ شخص کو یوں جھنجھوڑنا اور اسے کہنا کہ آئیے بولیے، تو یہ علی معین صاحب کی مہربانی ہے کہ میں تو مبہوت تھا، دونوں ہمارے جو مقررین ہیں ان کی گفتگو، اور مسحور لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ اس میں تو یہ ایک فرضی جو فرض منصبی ہے اس کا ایک تقاضا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں کہ حضرت علامہ اقبال ان کے یوم پیدائش 146ویں اس حوالے سے 3 روزہ تقاریب کا یہ سلسلہ تھا کہ جس کا آج آخری اور اختتامی دن ہے، اور اسلام کی تاریخ میں بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ جو اختتامی
معاملات ہوتے ہیں وہی کامل معاملات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ خوبصورت اور سب سے ایک بہترین تقریب ہے. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسٹیج پہ جو دو شخصیات موجود ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ دونوں شخصیات کے نام جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بھی محبوب نام ہیں. دیکھیے دو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. ایک اولاد والد کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا رشتہ ہوتا ہے. تو علامہ صاحب نے جب اپنے بیٹے کا نام تجویز کرنا چاہا یا منتخب کیا تو جاوید نام رکھا. تو احمد جاوید صاحب بھی اور جاوید اقبال صاحب کہ جو پورا نام ہی ان کا ہم نام ہے یہ تشریف فرمائے. دوسری یہ کہ ایک شاعر کے لیے بھی سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی تخلیق، اس کی تصنیف ہوتی ہے. تو جاوید نامہ کی صورت میں بھی علامہ صاحب نے اپنی ایک تصنیف کا نام بھی رکھا. تو پھر جو اس سے بڑی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ علی معین صاحب تشریف فرما ہے، تو جو علی نام ہے یہ بھی علامہ صاحب کا محبوب نام ہے. جیسے کلام پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، تو اسی طرح سے علامہ اقبال کے کلام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کا نام سب سے زیادہ آیا، جس شخصیت کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ حضرت علی ہے. تو یہ مسعود صابر صاحب کے جو درویشانہ انداز میں خاموشی سے ہر ایک بات پہ ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں، یہ خاموشی سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے آج بڑا کام کیا کہ ایسی نام والی شخصیات کو اسٹیج کی زینت بنایا کہ جو علامہ صاحب کے محبوب ناموں میں جن کا شمار ہوتا ہے. تو میں انتہائی ممنون ہوں احمد جاوید صاحب کا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا، علی معین صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ موجود ہیں، ذوالفقار علی مان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صوفیہ فروخ صاحبہ موجود ہیں، درانی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے پروفیسر صاحبان موجود ہیں، شاہد حسن رضوی صاحب موجود ہیں، فیضل حسن نسیم صاحب موجود ہیں، شہزاد رانا صاحب، زبار حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر منیر اظہر صاحب موجود ہیں، اور دیگر احباب کہ جن کے اسماء گرامی صاحب ظاہر ہے کہ جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا تو میں علامہ احمد جاوید صاحب کے ساتھ اس یا ڈاکٹر جاوید اقبال کے صاحب کے ساتھ اس سوچ میں تھا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ایک سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے، جامعات میں کس طرح سے ترتیب دینا ہے اور باقی معاملات میں. تو میں آپ سب شخصیات کا، تمام طالب علموں کا اور دیگر جو شہر سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں ان سب کا، اور ہماری بہنیں اور خواتین جو تشریف لائی ہیں ان سب کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور آج کی یہ جو محفل ہے یہ آپ کے دم قدم سے، یہ پہلے ہی بابرکت ہے، آپ کے دم قدم سے مزید بابرکت ہو گئی ہے. بے حد شکریہ. ڈاکٹر پروفیسر اصغر سیال صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، چند ایوارڈز کی تقسیم کا مرحلہ ہے اس سے گزریں کیونکہ روٹی تک کھل چکی ہے. تو ایوارڈز کی طرف تشریف لائیں. پروفیسر ڈاکٹر اصغر سیال صاحب، شعبہ اقبالیہ. بہت شکریہ علی معین بھائی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں تو پھر میرے خیال میں سننے کی بجائے ایوارڈ کا کام جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. سامعین محترم، میں آپ کے سامنے مستند ہوں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ سے. شیخ الجامعہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے بہاف پر آپ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانان میں اپنے دست مبارک سے ایوارڈ تقسیم فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم.
मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अहमद जावेद साहब से। आपकी भरपूर तालियों में अवार्ड वसूल फरमाएंगे प्रोफेसर अहमद जावेद। साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से कि आप अपना अवार्ड वसूल फरमाइए। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। मेरी गुजारिश है अली मोइन साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अवार्ड वसूल फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में अली मोइन। आपकी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अवैस खान साहब से। अवैस खान साहब का अवार्ड अली मोइन वसूल फरमाएंगे। मैडम साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरूक, प्रिंसिपल कायद मेडिकल कॉलेज, कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अवार्ड से सरफराज फरमाएं। मेरी दरख्वास्त है जनाब डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीकुल इस्लाम साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अवार्ड वसूल फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में अवार्ड वसूल फरमाएंगे डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीकुल इस्लाम। मैं मुल्तमिस हूँ सज्जाद हुसैन, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर डिवीजन से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अवार्ड वसूल फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में सज्जाद हुसैन। मेरी गुजारिश है एजाज नाज़िम साहब से, जिमखाना बहावलपुर से, आप तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल फरमाएं और उनका अवार्ड वसूल फरमा रहे हैं। साथ ही इस खूबसूरत इंतज़ाम के हवाले से और ये सारी चीज़ें आपके सामने जो मौजूद हैं, अब अवार्ड पेश किया जा रहा है जिस शख्सियत को, वो है मसूद साबित चौधरी। आपकी भरपूर तालियों में मसूद साबित चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब चौधरी जुल्फ़कार अली मान, सदर BCCI से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अवार्ड तक़सीम फरमाएं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर इरम सबा, शोबा इकबालियात से, कि उनकी जगह तालिबा स्टेज पर तशरीफ लाएंगी और डॉक्टर इरम सबा का अवार्ड वसूल करेंगी। मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल फरमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना,
آپ کی بھرپور تالیوں میں ایوارڈ وصول کریں گے۔ میری گزارش ہے جناب محسن متین صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور اس سلسلے میں اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محسن متین۔ جی، اس سارے جتنی بھی تقاریب ہوئی اس میں ڈاکٹر اسرت فیاض صاحب جن کا تعلق شعبہ اقبالیات سے ہے، وہ بھی اب اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں وسیعت کے بہاف پہ کہ آپ لوگ اس اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بنے کہ جس نے ہمیں زندگی کی اور ہمارے وجود کی کم از کم احساس تو دلایا کہ ہم اس مادی دنیا میں ایک وجود رکھتے ہیں اور ہمیں اس وجود کی اس جوہر خودی کی نمود کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ کم از کم سوچنا تو شروع کر دیں گے آج کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج اقبال کے ساتھ ساتھ وسیعت کی بھی سالگرہ کا دن ہے۔ ہمارے مہربان اسد سلیم بھائی نے بہت محبت کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اور ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے، ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم اسد بھائی کے اور ان کے افق جو ان کی ہے اس کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے سینئر کے طور پر ہماری سارے اسٹاف کے لیے ایک تحفہ بھجوایا۔ میں احمد جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسد بھائی کو بھی اسٹیج پہ بلائیں گے اور احمد بھائی جاوید صاحب کے ہاتھ سے مسعود صابر صاحب اور وسیعت کے اسٹاف کے لیے وہ سینئر جو ہے وہ سب وصول کریں گے احمد جاوید صاحب سے، اور اسد بھائی سے بھی درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ اور کھانا لگ رہا ہے جی، اس دوران کلامہ اقبال، ظاہر ہے کہ اقبال کی محفل ہو اور کلامہ اقبال نہ ہو تو وہ اقبال کے نوجوان جنہوں نے کلام اقبال پیش کرنا ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ کلام اقبال کے لیے جو طالب علم یہاں آئے ہوئے تھے، اگر وہ موجود ہیں، اس میں ان میں ایک نعت پڑھنے والا طالب علم تھا، تو نعت کے فوراً بعد اس نے کہا کہ اب ہمارا نعت اور تلاوت کے بعد تو سلسلہ ہی تمام ہو چکا۔ اگر وہ موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ میرے خیال میں اب کھانے کے بعد کلام کی ضرورت نہیں رہی، تو بسم اللہ جی۔ اچھا جی، کلام اقبال تو اگر نہیں تو جاوید اقبال تو موجود ہیں نا جی، تو ہم کلام جاوید اقبال سے محسوس ہوتے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنا کوئی تازہ کلام پیش کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जरा माइक सुन सकते हैं? असल में शायर जो है वो आईना होता है जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोई आपको तबीयत को लाइट करने वाला कोई शेर नहीं सुना सकूंगा। हो सकता है कि आपकी तबीयत और बोझल हो जाए कि फिजाएं सोग में है दिल उदास है भाई, जो हो रहा है बईदत कयास है भाई। फिजाएं सोग में है दिल उदास है भाई, जो हो रहा है बईदत कयास है भाई। गले में तौक़े गुलामी है पाँव में जंजीर, गले में तौक़े गुलामी है पाँव में जंजीर। लिबास शर्म नदामत क़बाए शर्म नदामत लिबास है भाई। गले में तौक़े गुलामी है पाँव में जंजीर, क़बाए शर्म नदामत लिबास है भाई। जो शाह सवार थे सब कत्ल हो गए अपने, जो शाह सवार थे सब कत्ल हो गए अपने। वतन में शाम गरीबा है प्यास है भाई। और मिले गुलामों को रोटी, मिले गुलामों को रोटी जो इस्मतों के इवज़, शिकम में आग भरी हो तो रास है भाई। मिले गुलामों को रोटी जो इस्मतों के इवज़, शिकम में आग भरी हो तो रास है भाई। किसी की आंख से आंसू बहें किसी के लिए, किसी की आंख से आंसू बहें किसी के लिए, जो बात आम कभी थी वो खास है भाई। किसी की आंख से आंसू बहें किसी के लिए, जो बात आम कभी थी वो खास है भाई। जो बात मैंने कही बरसबील जिक्र नहीं, मुझे खुदा की कसम दिल उदास है भाई। बहुत। और जो बात मैंने कही बरसबील जिक्र नहीं, मुझे खुदा की कसम दिल उदास है भाई। और कुछ लोग असल में ना यानी फलसफाना बातें सुनते रहे, तो अभी उन्होंने कहा कि अभी कलाम इकबाल सुनाया जाएगा, चलें अगर कलाम इकबाल नहीं है तो खाना खा लेते हैं। तो मुझे ये बात याद आई कि एक दुकान पे किसी ने लिखा था वो टायरों की दुकान थी, तो उसने लिखा था ए टायर लाहौरी। और इसी तरीके से किसी ने अपनी दुकान के बाहर लिखा था चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, प्रोपराइटर होटल हाजा गुलशन खान। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, प्रोपराइटर होटल हाजा गुलशन खान। और एक शख्स जो इकबाल से बहुत मुतासिर हुआ था, वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने कहा वो वली था, वो 200 साल बाद पहले की 150 साल पहले की बातें भी जानता था। उसने कहा हजारों साल नरगिस मेरी बेटी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी, पैदाइशी अंधी है बेचारी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बेचारी, जब से पैदा हुई है रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है। सराइकी में ती कहते हैं बेटी को, वर कहते हैं उसके लिए कोई रिश्ता। तो उन्होंने कहा हजारों साल नरगिस मेरी बेटी बेचारी, हजारों यानी जब से पैदा हुई है रो रही है, अपनी बेनूरी पे पैदाइशी अंधी है बेचारी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में, वो चमन नहीं जो कोयटा के पास शहर है, वहां से बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीदा वर पैदा। तो एक रिश्ता आया है चमन से अभी उसका पिछले दिनों। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल हमारी जिंदगी में इस हद तक तो मौजूद है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि खाने के लिए बुफे टेबल्स पे तशरीफ़ लाइए, खाना चुन दिया गया है। ऐसा करें बेटा बाबा को बुला लो। ठीक है।